تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے ماڈل پیپر نمبر 2015، اس کا نیکسٹ سوال ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ۔ افغانستان ہمارا پڑوسی اور ایشیائی ملک ہے، ایشیا میں واقع ہے۔ دونوں ممالک کی سرحد 2252 کلومیٹر لمبی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے ہیں۔ افغانستان علاقوں سے در خیبر کے راستے بڑی تعداد میں حملہ آور موجودہ پاکستانی علاقے میں آتے رہتے ہیں۔ جب اسلام پھیلا تو افغان قبائل مسلمان ہوئی اور اسلام کی قوت بن گئے۔ افغان سردار احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے شاہ ولی اللہ نے دعوت دی۔ سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری افغانستان علاقوں سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور کیا ہوا، 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ افغانستانی واحد مسلم ملک تھا جس نے قیام پاکستان پر خوشی کی بجائے اضطراب کا اظہار کیا۔ کیا تھا؟ افغانستان واحد مسلم ملک تھا جو پاکستان بننے پر ناراض ہوا، پریشان ہوا۔ پاکستان نے ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن افغانستان کا رویہ منفی اور معاندانہ رہا۔ افغانستان نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کے خلاف سرگرمی دکھائی۔ وجہ پختونستان کا سوال تھا۔ افغانستان حکومت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کے شمال مغرب میں رہنے والے پختون قبائل، یعنی شمال مغرب میں جو پختون رہتے ہیں پشتو والے، اور ان کے علاقے افغانستان کا حصہ ہوں، یعنی وہ پاکستان کے جو علاقے میں افغانستان کا حصہ ہو، وہاں پختونستان کے نام سے ایک علیحدہ مملکت بنائی جائے، یا ان علاقوں کے عوام اور پاکستان یا افغانستان میں کسی ایک کے ساتھ ملایا جائے۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیوڈ نے افغانستان بادشاہ امیر عبدالرحمان سے ملاقات کی ہے اور ایک معاہدہ لکھا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کیا گیا۔ افغانستان نے ڈیوڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا اور اس لائن کے مشرقی جانب اپنا دعویٰ ترک کر دیا۔ امیر عبدالرحمان کی وفات کے بعد امیر عبداللہ نے 1905 میں سردار محمد خان نے 1912 میں اور معاہدے کی توثیق کی اور اس وقت سے ڈیوڈ لائن ہی سرحد چلی آ رہی ہے۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے ملک ہے، سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آتی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ راہداری کی سہولتیں نرم و شرائط پر رکھی گئیں۔ اس کے بعد طور خم اور چمن کے راستے افغانستان تجارتی قافلے گزرنے کا حق مل گیا۔ خیال تھا کہ راہداری کی سہولتیں ملنے کے بعد تعلقات بہتر شکل اختیار کرنے لگیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سردار نعیم خان افغانستان پر وزیر خارجہ اور 1959 میں پاکستان کے دورے پر آئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی بے حد پذیرائی کی۔ اسلامی، تاریخی، ثقافتی اور قدیم رشتوں کے حوالے سے قریبی دوستانہ تعلقات کے قیام کی ضرورت کا احساس دلایا۔ سردار صاحب کابل واپس گئے تو غیر موقع پر متوقع منفی نتائج اور منفی رویے کا اظہار کیا۔ پختونستان کے مسئلوں کو اٹھایا اور پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ پختونوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قبائلیوں کے روپ میں افغان فوجیوں کو سرحد پار بھیج کر حملے کروائے گئے جنہیں پاک فوج نے پسپا کر دیا۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ پاکستان نے دوبارہ اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، البتہ اعلان کیا کہ افغانستان کو راہداری کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ 1970 کی دہائی کے ابتدائی 10 سالوں میں، یعنی 1970 کی دہائی ہوئی، اس کے پہلے 10 سالوں میں دونوں ملک کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی کے دورے کیے اور دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے تحت دونوں ملکوں نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔
اپریل 1978 میں افغانستان نے ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج نے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی بن گئی. یعنی 1979 میں دوبارہ روس نے فوجیں داخل کر دی افغانستان میں. افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا. افغانستان نے کیا کیا؟ حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کی، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئی ہے. پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی. اب دیکھیں کہ وہ افغانستان تو ہم کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا، تو پاکستان نے کیا کیا؟ ان کی بھرپور حمایت کی. دوسری طرف مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کی گئی. 1988 میں اقوام متحدہ کی نگرانی جنیوا میں اور روس اور پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا، جس کی روح سے روس 1999 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی. اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم کی گئی، جو کہ حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلافات نے ایک نئی صورت حال پیدا ہو گئی. 1996 میں مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا. ملا عمر کی سربراہی میں افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی. حکومت پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو ہی تسلیم کر لیا. 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا نام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا، افغانستان مہاجرین کی واپسی تھا. دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کو طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا. 11 ستمبر 2011 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور افغانستان میں یہ 2001 ہے، یہاں پہ انہوں نے 2011 لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. وہاں حکومت قائم کی. حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کیا اور اس کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی فنڈ پیش کی اور مزید امداد دینے کا بھی اعلان کیا. 2003 میں پاکستان میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر وسطی ایشیائی ریاستیں سے گیس حاصل کرنے کے لیے گیس پائپ لائن بچھانے کا ایک معاہدہ طے کیا، جس کے مطابق دونوں ممالک میں ان منصوبہ کے لیے مدد کریں گے. یعنی اب دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے نئی دور کی توقع کی جا رہی ہے. یعنی پہ افغانستان کے اور وسطی جو ایشیائی ممالک ہیں جیسے عرب ممالک، وہاں سے گیس آتی ہے، تو وہاں سے گیس کے لیے بھی معاہدے کی گئے. تو امید ہے آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بڑی محنت سے توجہ سے لیکچر بنایا جائے گا. اگر کسی قسم کی بولنے میں یا دشواری ہو یا کوئی کسی بات کی سمجھ آئے تو ہمیں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.